وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے اصلی معنی مفہوم کیا ہے حقیقتاً۔ یہ کلمۃ الاخلاص کہلاتا ہے۔ کلمۃ الاخلاص معنی کیا ہے اس کا؟ کہ عبادت جو ہے خالصتاً اللہ کی کرنی ہے۔ یہ کلمہ اس کی طرف لے جاتا ہے کہ عبادت خالصتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں کرنی۔ لا الہ الا اللہ، دونوں چیزیں آ گئیں کہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ کوئی اور معبود حقیقی ہوگا اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کی جائے سوائے اللہ کے۔ یہ ایک بڑا اہم ترین کلمہ ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو تمام انبیاء کو اسی کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیے، جنگیں لڑیں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے۔ دوسرے لوگ جو اس کلمے کی تعلیم کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان سے دفاع کے لیے، یہ ساری کی ساری اسی لیے ہوئیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہی وحی کی ہے اس کی طرف کہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون، اس لیے میری ہی عبادت کرو صرف۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے یہ بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوائے اور کوئی الہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ اس بات کا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی اور نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے ایک اللہ کے، کوئی بھی اور نہیں، کسی طرح کی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ یہ تو مانتے تھے کہ تخلیق کرنے والا خالق سب کا اللہ ہے۔ قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر شیطان کے بہکاوے سے یہ کدھر بہکائے لے جائے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ انہیں اگر پتہ ہے کہ ان کو تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، تو پھر یہ کدھر شیطان کے بہکاوے کا شکار ہو کے کس طرف جا رہے ہیں؟ حقیقت کیا ہے کہ صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، یہ زبانی اقرار کافی نہیں ہے جب تک حقیقی طور پہ اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کے تقاضے اور اس سے جو کچھ انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کا پتہ نہ ہو۔ دیکھیے، اگر صحیح معنی میں اس کا مفہوم آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلی اسی کی عبادت کرے گا، پھر انسان کسی اور طرف جائے گا ہی نہیں۔ ہے ہی مطلب یہی، لا الہ، ہے ہی نہیں کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو یہ اس کا علم، اس کے مفہوم کا پوری طرح ہونا چاہیے۔ قرآن نے بھی کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ کے سوائے، اس کا علم ہو، آپ کو یقینی علم ہو کہ اللہ کے سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اب یہ دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے کہ قریش
کہ مشرکین تو جانتے تھے اس کا مفہوم کیا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اچھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، قرآن نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ رسول ایسا ہے کہ تمام آلہہ کو ختم کر کے صرف ایک الہ کی بات کرتا ہے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ کیوں کہ وہ اس کو مانتے تھے خالق، اس کے باوجود عبادت کے بہت سارے کام دوسروں کے لیے بھی تھے، ان کے ہاں عبادت کے کام بہت سارے ان کے ہاں بھی تھے۔ اس کے برعکس بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، لیکن اس لیکن پہ غور کیجئے گا کہ روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن کچھ عبادت کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے سوائے دوسروں کے لیے بھی کرتے رہتے ہیں، مسلمان ہو کے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے۔ کچھ کام ایسے ہیں، مثال کے طور پہ عبادت کریں گے اللہ کی، لیکن جب پھنس جائیں گے کسی مصیبت میں تو پھر دوسروں کو پکارنا شروع کر دیں گے۔ تو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، روز نماز میں دہرائی جاتی ہے یہ بات، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ دوسروں سے مانگ رہے ہیں، ان کے لیے نظریں مانتے ہیں، دوسروں کے لیے، اللہ کے سوائے ان کو پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہیں لا الہ الا اللہ کے معنی کا حقیقت معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اس کے سوائے ہے ہی نہیں کوئی جس کی عبادت کی جا سکے، تمام جو بھی عبادت ہے ساری صرف اسی کی ہے۔ تو یہ ساری بات جو ہے ان کو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مفہوم کا ہی پتہ نہیں ہے صحیح معنی۔ وہ اولیاء سے، نیک لوگوں سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کے لیے نظریں مانتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پتہ حقیقت کیا ہے کہ ایک ہے بس، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے کسی بھی طریقہ کوئی ہو، عبادت کا ہو، کوئی بھی اور اس کا مستحق نہیں ہے۔ یہ ہے اصل شے، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی تو کہا اللہ نے، پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ایمان کا اور اسلام کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کریں گے، پتہ تھا اس کو، اسی لیے پہلے ہی قرآن میں کہہ دیا الذین آمنوا، کہ وہی لوگ ہیں ہمارے اصل مومن جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں، اس میں ظلم کا کچھ شامل نہیں کیا ایمان میں۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم عظیم کسے کہتے ہیں؟ شرک کو۔ تو اللہ کے تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی وہ ہیں ہمارے جن کے لیے ہمارا امن بھی ہے، جن کو ہم سب کہتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ ہیں، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، جنہوں نے ایمان کی بات کی، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں شرک بھی شامل رکھا۔ اسی کو اچھی طرح تاکید سے سمجھانے کے لیے کہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہو کہ کوئی قسم بھی عبادت کی اگر کسی اور کے لیے کوئی کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ عمل نہیں کر رہا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پہ پکا کرنے کے لیے، ان کی تنبیہ کے لیے، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بات کہی۔ اللہ کو پتہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ شرک کریں، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کو پتہ ہے ہر چیز کا، لیکن اس کے باوجود مخاطب کیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے رسول آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو پہلے آپ کے سے رسول آ چکے ہیں ان کو بھی یہ وحی کی گئی۔ کیا کہا گیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ آپ نے شرک کیا، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور شدید خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کو تو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول تو ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی نا، جب اس وقت بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، شدید نفرت تھی انہیں اس بات سے، پہلے بھی جب وہ بھی آ گئی
کہ بعثت بھی ہو گئی، اللہ کا وحی بھی آنی شروع ہو گئی، قرآن بھی اترنا شروع ہو گیا، اس کے کچھ عرصے کے بعد معراج بھی ہو گیا، اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے جا کے معاملات جو غیبی ہیں وہ دیکھے سب کچھ، بلکہ عرش عظیم کے اتنے قریب پہنچے کہ جبریل بھی پیچھے رہ گئے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول کو مخاطب کیا گیا، کیوں؟ ہمارے لیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ شرک کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو بھی یہی کہا ہے اور پہلے والوں رسولوں سے بھی یہی کہا تھا کہ لئن اشرکت، آپ میں سے کسی نے بھی اگر شرک کیا لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، تو سارے نیکی کے عمل بھی ضائع اور ہمیشہ کے لیے خسارہ بھی۔ اب یہ حقیقی مفہوم جو ہے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی ذرہ برابر شائبہ بھی ایسے کام کا جو عبادت کا کام ہو، وہ یہ نہیں کہ وہ مکمل طور پہ جیسے اللہ کی جاتی ہے ویسے دوسری کی کرے، نماز دوسرے کے لیے پڑھ رہا ہو، نہیں، ذرا سا شائبہ بھی نہ ہو کسی اور کی شراکت کا اس کے اندر، ذرا سا بھی ہو گیا تو شرک ہے۔ جس مثال کے طور پہ جیسے پہلے میں نے بتایا ہے کہ کسی اور کو سجدہ کر لینا، کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور سے امید رکھنا، کسی اور کے ساتھ وہ محبت رکھنا جو اللہ کے ساتھ رکھی جاتی ہے، اور وہ محبت جو اللہ کے ساتھ ہے اس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اس کے تقاضوں میں کہ اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے انسان، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی اور کی عبادت کرے۔ وہ اس کلمے کی اس کا مفہوم جو ہے نا، اس کو اچھے طرح سمجھنے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ اس کلمے کی 10 شرطیں ہیں۔ اس پہ جو صحیح معنی میں کہتا ہے کہ میں اس کلمے پہ کے ذریعے سے ایمان لایا ہوں، تو اس کو 10 شرطیں پوری کرنی ہوں گی، 10 شرائط ہیں اس کی۔ آپ کو ان شرطوں کے ضمن میں پوری طرح سے مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کا اصل مفہوم کیا ہے اور وہ کہاں تک وہ جو ہے نا اس مفہوم کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ شرط اول یہ ہے کہ العلم بمعناہا المراد منہا، کہ صحیح پوری طرح پتہ ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اور اس کے مفہوم میں بنیادی بات یہی ہے کہ کسی طرح کی عبادت کا کوئی ذرہ برابر بھی مشابہت بھی اس جیسی کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ پتہ ہو اسے پتہ ہونا چاہیے جو اس کو کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں اور میں مانتا ہوں اور میں موحد ہوں اور مسلمان ہوں، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کون سی چیزیں ہیں جو کبھی نہیں کر سکتا انسان، اور کون سی چیزیں ہیں جو ضرور کرنی ہیں، کون سی نہیں کر سکتا کہ ذرہ برابر شائبہ کسی اور کی کو عبادت کے معاملات میں جو عبادت کا کوئی کام بھی ہو، اس کا کوئی بھی ہلکا سا بھی پہلو دوسرے کے لیے نہ ہو، اور جس کو اس بات ہے جس میں وہ یہ ہے کہ مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور صحیح معنی میں کی جائے اور دل سے کی جائے، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فعلم، اپنے رسول سے کہا کہ آپ اس بات کا علم پکا رکھیں، اس بات کو اچھی طرح جان لیں، یہ ہے مفہوم جاننا۔ فعلم، اے میرے رسول آپ اس بات کا پوری طرح، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے یہ۔ فعلم، آپ کو تو پتہ تھا، آپ ہی نے ساری دنیا کو بتایا صحیح معنی میں۔ پہلے انبیاء سے بھی ان کی تعلیمات میں بھی وہ وضاحت نہیں تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوری کائنات میں توحید کی ہے اور لا الہ الا اللہ کی، لیکن کہا کیا کیا ہم سب کو سمجھانے کے لیے، فعلم، اے میرے حبیب آپ اس کا علم پکا علم رکھیں، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور آپ اپنے گناہ کے لیے اسی سے مغفرت مانگیں، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے، مومن مرد ہوں ان کے لیے بھی استغفار کریں، اور مومن عورتیں ان کے لیے بھی استغفار کریں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ ہے کہ آپ کا آنا جانا کہاں ہے، آپ کا ٹھکانہ، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ یہ جو بات ہے واستغفر لذنبک، اے میرے رسول اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگیے، اس پہ ضرور غور کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہے۔
ہمارا اعتقاد ہے تمام مسلمانوں کا، اس میں کوئی اختلاف ہی مسلمانوں میں نہیں ہے کہ آپ معصوم عن الاخطاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہمیشہ آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا، اور بعثت کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر جو عظیم رسول ہے وہ، اور بھی جو بڑے نیک لوگ ہیں ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کوئی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، دعوت کا کام ہو، عبادت کا کام ہو، کوئی بھی لوگوں کے بھلے کا کام ہو، جو بھی اللہ کی طرف سے کام سپرد کیے گئے ہیں، جب وہ کرتے ہیں تو ان کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ اتنا مکمل ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، دعوت ہے تو یہ اتنی واضح ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو سمجھ میں نہ آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے، اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو اس طرح سے سمجھائی جائے کہ اس کو مکمل طور پہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ اور جب ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی دعوت کے باوجود شیطان نے دوسروں کے دلوں پہ ایسا قبضہ کیا ہوتا تھا کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، اور کوئی ایسے جہالت پہ پھنسے ہوئے تھے بدو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے تو بھی ان کو ٹھیک طرح سے بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے کہ وہ پرانی زندگی کے آتی تھے اور وہ تصورات بیٹھے ہوئے تھے ان کے ذہن میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید میں نے صحیح طرح سے نہیں سمجھائی بات، یا شاید میں نے کوئی جس طرح دعوت دینی چاہیے تھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ تھا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ خواہش تھی کہ دعوت ہمیشہ کامیاب رہے، اور جو بات سمجھائی جائے پوری طرح سمجھ میں آ جائے، اور وہ بعض اوقات نہیں ہو سکتا تھا، اور اس میں قصور انہی کا تھا، مخاطبین کا، جن سے بات کر رہے تھے آپ، وسائل ان کے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ شاید میں نے پوری طرح حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول سمجھتے تھے کہ یہ کوتاہی ہوئی ہے، تو اللہ نے کہا کہ میرے رسول اگر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو آپ اللہ سے استغفار کر لیں۔ ویسے تو مقصود یہی تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ میرے رسول نے کوئی کمی نہیں کی، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بات ہے کہ جب بھی ایسا احساس ہو کہ جو فرض اللہ کی طرف سے ہمارے ذمہ ہے اس کو ادائیگی کرتے ہیں تو وہ نتیجہ سامنے نہیں آتا جو ہم چاہتے ہوتے ہیں، جو اس کا ہونا چاہیے، تو اس وقت بعض اوقات احساس خود ہوتا ہے کہ ہماری کوئی کوتاہی ہے، تو اس وقت بھی اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ سے استغفار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امت کے لیے مثال تھے، اسی لیے جب آپ کو یہ کہا گیا تو ہم سب نے تو یہی کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا یہ بات کہ میں دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس میں کیا سمجھائی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استغفار خود بخود بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے بات کہی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا جو ہے وہ خطا کار ہے، کل ابن آدم خطاؤن، اور بہترین جو خطا کار ہے وہ آدم کا بیٹا جو بھی ہوگا خطا کار ہوگا، سوائے انبیاء کے ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء وہ معصوم ہیں۔ فرمایا کہ جو آدم کے بیٹے ہیں وہ خطا کار ہیں، یہ ظاہر ہے سب ہیں سوائے انبیاء کے، تو خیر الخطائین التوابون، تو بہترین جو ہیں جو خطا کرنے والے وہ کون ہیں کہ جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ سے۔ اسی لیے استغفار بھی عبادت ہے اور استغفار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے عبادت سمجھ کے، امت کے سامنے آئے تاکہ وہ بھی استغفار کریں، اور امت کے لیے بھی، اپنی امت کے لیے بھی استغفار فرماتے تھے، اور یہ قرآن میں کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے لیے بھی آپ استغفار کیا کریں، تو اسی لیے کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، علم ہو پورا اس کے مفہوم کا، یہ ہے پہلی شرط۔ ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، کہ جو شخص مر گیا اور وہ اچھی طرح پورا علم رکھتا ہے اس بات کا، وہی جیسے ہم نے بتایا کہ وہ اسے پورا علم ہو اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اس سے کون سی چیز لازم آتی ہے کہ وہ کرنی ہے، کون سی ہے جس سے بچنا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ، کون سے کام ہیں جو اس کی وجہ سے انسان کو کرنے ہیں، تو وہ فرمایا کہ اس کا علم جس کے پاس ہوگا لا الہ الا اللہ کا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو بات یہ صحیح ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں پوری طرح علم نہیں ہوتا۔ اسی کے لیے تو یہ وضاحت آئی کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کو پورا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے مفہوم کا۔ ایک پہلی شرط یہ ہوئی علم اس کے حقیقی معنی کا،
اور اس کے ذریعے سے کیا ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور کون کون سے کام ہیں جس میں کسی اور کی طرف کوئی ذرا سرا چیز بھی دوسرے کی طرف کا رخ نہیں ہو سکتا اس میں، یہ بات ضروری ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ یہ ایسا یقین ہو اس پہ کہ اس میں کوئی شک نہ ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہاں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یقین ہے، لیکن وہ یقین کامل نہیں ہوتا بھائی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا